عالمگیر بادشاہ نے جب حکومت سنبھالی ہندوستان میں، اس نے عوام الناس کو دیکھا، غالباً یہی حال تھا جو آج میرے اور آپ کا ہے کہ لوگ علماء کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، لوگ دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، بس دل میں جو آیا کرتے رہے۔ بڑے بڑے جاگیروں کے جو نواب تھے اور بڑے بڑے ریاستوں کے جو گورنر تھے، ان کو بھی دین کا اتا پتہ نہیں تھا، اور عالمگیر بادشاہ انتہائی دیندار تھا، اس کو فکر لاحق ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مٹتے ہوئے اس دین کو دوبارہ سے کیسے زندہ کیا جائے۔ عالمگیر بادشاہ نے سوچا کیسے زندہ کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائے، یہ کیسے ہو جائے۔ فرماتے ان کے دماغ میں اللہ پاک نے ایک طریقہ ڈالا، انہوں نے دکن کے نواب کو بلایا اور ان کو کہلا کے بھیجا کہ آپ آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے اور آپ آج ہمیں وضو کرائیں گے۔ دکن کا نواب آیا اور اس نے 7 فرشی سلام کیے جیسے بادشاہوں کے سامنے رواج اور طریقے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا ہے اور میں بادشاہ کو خود وضو کراؤں گا۔ ان کو بلایا، ان کے ہاتھ میں لوٹا پکڑایا اور پھر ان سے کہا کہ آپ وضو کرائیں۔ جب وہ وضو کرانے لگے تو کہا رکیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وضو کے فرائض کتنے ہوتے ہیں۔ اب دکن کا جو نواب تھا وہ حیران ہو گیا کہ میں وضو کے فرائض کہاں سے بتاؤں، ساری زندگی میں نے وضو تو کیا ہی نہیں ہے اور نماز تو پڑھی نہیں ہے، علماء کے قریب تو میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، اللہ کے راستے میں کبھی نکلا نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وضو کے فرائض کیا ہے۔ تو وضو کے فرائض تو مجھے نہیں آتے۔ اچھا فرمایا نواقض وضو بتا دو، وضو کی سنتوں میں سے کچھ بتا دو۔ جب کچھ نہ بتا سکا تو عالمگیر بادشاہ نے ایسے سر ہلایا اور فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں اور آپ اتنی بڑی ریاست کے نواب ہو اور آپ کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ انتہائی شرمندہ کیا اور کہا آئندہ میں ایسی نوبت نہ دیکھوں۔ وہ نواب جب اپنے علاقے میں گیا، اپنی جاگیروں کی بھی ان نوابوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، تو فوراً علماء کو بلایا کہ بھائی آئے علماء، ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا، مجھے وضو کے فرائض بتاؤ، ساتھ میں حج کا طریقہ بھی بتاؤ، ایسا نہ ہو اگلی مرتبہ کچھ اور پوچھ لے۔ اب دین کے سیکھنے کی فکر اجاگر ہو گئی۔ اگلی مرتبہ عالمگیر بادشاہ نے کسی اور نواب کو خط لکھا کہ آپ آئیں، آج رمضان المبارک کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ وہ آئے، جب دسترخوان پہ بیٹھے بڑے تمطراق کے ساتھ کہ روزہ افطار کریں گے۔ اب عالمگیر بادشاہ نے پوچھا کہ نواب صاحب آپ اتنے بڑی ریاست، اتنے بڑی جاگیروں کے مالک اور گورنر ہیں اور امیر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا مذاکرہ ہو جائے دسترخوان پہ۔ تو ان کا سر شرم سے جھک گیا، ان کا تو روزہ ہی نہیں تھا۔ روزے کے نواقص کہاں سے بتاتے؟ عالمگیر بادشاہ نے کہا بڑی بے غیرتی کی بات ہے، آپ اتنے بڑے علاقے کے نواب ہو اور آپ مسلمانوں کے امیر ہو اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمندہ ہوا۔ الغرض ایک ایک کو اس طرح بلاتے، کسی سے حج، کسی سے زکوٰۃ اور کسی سے روزے، کسی سے نماز کے مسائل پوچھتے۔ سب میں ایک فکر اجاگر ہوئی اور لکھا ہے تاریخی روایات میں کہ علماء کم پڑ گئے، اس لیے کہ سارے نواب اپنے پاس علماء کو بلاتے اور ان کی خاطر مدارت کرتے اور کہتے ہمیں مسائل سکھاؤ۔ فرمایا ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مٹنے کا ایسا جذبہ ہو کہ دین مٹ رہا ہے، اس دین کو کیسے اجاگر کیا